رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ سنسان سڑک کے کنارے چلی جا رہی تھی۔ انجانے راستے پہ وہ اکیلی جا رہی تھی۔ کالی رات، ہر جگہ دھند نظر آ رہی تھی۔ دور کسی درخت سے الو کی آواز آ رہی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے وہ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑی علاقے آئی تھی۔ یہ فارم ہاؤس علی کا تھا۔ علی، عروج، ہمنا اور اویس، یہ چاروں یہاں گھومنے آئے تھے۔ علی کا فارم ہاؤس جس جگہ واقع تھا وہاں سے 20 منٹ دور ایک حویلی تھی جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا اس حویلی میں میاں بیوی رہتے تھے۔ عورت کا نام امارہ اور اس کے شوہر کا نام وسیم تھا۔ وسیم ایک نمبر کا شرابی تھا اور وہ روز اپنی بیوی کو مارتا تھا۔ اس رات بھی وہ بہت شراب پی کر حویلی آیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا تھا۔ اس کی چیخیں آج بھی اس حویلی کے کونوں میں سنائی دیتی تھیں۔ وسیم کے اتنے تشدد کرنے کے باعث امارہ کی جان چلی گئی اور وہ امارہ کی لاش وہیں دفنا کر راتوں رات وہاں سے نکل گیا تھا۔ وسیم کا تو پتہ نہیں چلا لیکن امارہ کی لاش اس حویلی سے آج تک نہ مل سکی۔ روز رات کو اس حویلی سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ لوگوں نے ڈر کی وجہ سے اس حویلی کو بند کروا دیا اور اس راستے سے آنا جانا بھی بند کر دیا تھا۔ واٹ ربش! کیا بکواس ہے یہ! عروج نے علی کے فارم ہاؤس کے کیئر ٹیکر کی بات سن کر کہا، یہ سب باتیں کہانیوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ ہمنا نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ گرلز کدھر رہ گئی ہو؟ جلدی چلو! علی کی آواز پہ دونوں وہاں سے اندر آ گئیں۔ اوکے گائز، آج کوئی نہیں سوئے گا، رات کو گیم کھیلیں گے، اویس نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، علی نے کہا۔ ویسے علی، تمہارا وہ کیئر ٹیکر کہہ رہا تھا یہاں کوئی بھوتیا حویلی بھی ہے؟ ہمنا نے کھاتے ہوئے پوچھا۔ لیکن میں کبھی گیا نہیں ہوں وہاں، علی نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ کیا بھوت ہوتے ہیں؟ ہمنا نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں ہوتے ہیں، ان کی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی انہیں تنگ کرے تو وہ انسانوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، اویس نے کہا۔ او جسٹ شٹ اپ اویس! عروج فوراً بولی۔ یار سچ کہہ رہا ہوں، دادی جان بتاتی ہیں ہمیں، اویس نے دوبارہ کہا۔ اب تم پھر شروع مت ہو جانا وہی اپنی دادی جان کے قصے، عروج بولی۔ بس کر دو، تم دونوں کیوں بحث کر رہے ہو؟ علی نے چڑھ کر کہا۔ اوکے، ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، علی فٹ سے بولا۔ کیا؟ سب نے پوچھا۔ جو رات کو ہارے گا وہ اس حویلی جا کر 2 گھنٹے گزارے گا 12 بجے کے بعد، منظور؟ ہاں ٹھیک ہے، عروج اور ہمنا بولی۔ لیکن یار میں تو کہتا ہوں، اویس تو ہمارے ساتھ آیا ہے یا کسی اور کے ساتھ؟ چپ کر کے جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہوگا، علی بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اویس چپ ہو گیا کیونکہ اب اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ چلو شاباش، عروج تم ہار گئی ہو، اب حویلی جانے کے لیے تیار رہو، ہمنا بولی۔ ہاں چلی جاؤں گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، عروج نے فخری انداز میں کہا۔ یار مت بھیج اس کو، اویس نے علی کو کہا۔ ابے ڈرپوک، کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی پیچھے جائیں گے اس کے، فکر نہ کر، علی نے اسے سمجھایا۔ اچھا۔ اب 12 بجنے کا انتظار تھا۔ 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے وہ حویلی کے لیے نکل چکی تھی۔ اس کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی اویس، علی اور ہمنا بھی اس کے پیچھے چل دیے، لیکن دھند اتنی زیادہ تھی کہ وہ کس طرف گئی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے عروج آگے بڑھ رہی تھی ہوا مزید تیز ہونے لگی تھی۔ رات اس قدر اندھیری تھی کہ خوف محسوس ہوتا تھا
اور اوپر سے آس پاس الوؤں کی آوازیں ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا رہی تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک حویلی کے قریب پہنچی۔ اس نے حویلی کا دروازہ کھولا جہاں بہت سارے جالے لگے تھے، اور وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اب وہ ایک بند پرانی حویلی کے سامنے کھڑی تھی۔ حویلی کی حالت کافی بوسیدہ لگ رہی تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے بند پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھاتی، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عروج کے قدم وہیں جم گئے، سانس پھولنے لگی۔ اتنی ہمت نہیں رہی کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، جہاں ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے شکل صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کون ہو بی بی؟ اس نے پوچھا۔ میں تو یہ حویلی دیکھنے آئی تھی، عروج نے خود پر قابو پا کر کہا۔ بی بی، اس حویلی میں کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں ایک عورت بے موت ماری گئی تھی، اب وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے پھرتی رہتی ہے۔ خیریت چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ، وہ آدمی کہہ کر پلٹ گیا۔ عروج کے قدم وہیں جم گئے۔ دھند کی وجہ سے وہ آدمی پل میں غائب ہو گیا تھا۔ خیر، وہ ہار تو مان نہیں سکتی تھی۔ وہ اس حویلی میں 2 گھنٹے گزارنا چاہتی تھی۔ عروج نے آہستہ آہستہ اپنے قدم حویلی کی طرف بڑھا دیے۔ عروج نے اپنا موبائل کیمرہ آن کر لیا کہ وہ اس جگہ کی ریکارڈنگ کر لے گی، تاکہ جب باہر جائے گی تو سب کو بتا سکے گی کہ یہاں کوئی بھوت نہیں ہے۔ عروج اس وقت حویلی کے اندر موجود تھی۔ حویلی کے اندر کی تمام چیزیں ٹوٹی پڑی تھیں۔ حویلی تھی تو کافی بڑی، لیکن حالت سے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہلکے قدموں کی آہٹ اسے محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم روکے وہ آہٹ بھی بند ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے قدم روکے وہ آہٹ بھی بند ہو گئی۔ عروج کو لگا جیسے اس کا وہم ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے قدم اٹھاتی، کوئی چیز آ کر اس کے ہاتھ سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل نیچے جا گرا۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک دم سے پیچھے کیا جیسے کسی کرنٹ نے اس کو چھو لیا ہو۔ ڈرتے ڈرتے موبائل اٹھانے کو نیچے جھکی تو کچھ چمگادڑ ایک دم سے اس کے منہ کے سامنے سے ہوتے ہوئے اوپر اڑ گئیں۔ منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ نیچے جا گری۔ خوف کے مارے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ چہرے پہ پسینے کی بوندیں اندھیرے میں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اوئے، وہ دیکھ، وہ جا رہی ہے عروج، علی نے دور سے اشارہ کیا۔ اویس، علی اور ہمنا جو کب سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، آخرکار اس کی جھلک نظر آ ہی گئی تھی۔ ہاں ہاں چلو، اب پھر سے غائب نہ ہو جائے، ہمنا نے کہا، اور تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے۔ عروج نے ہمت اکٹھی کی اور وہ دوبارہ اٹھ کر موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی جدوجہد کے بعد کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے اوپر کر کے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کسی کا کٹا ہوا سر تھا۔ عروج نے ایک دم سے اسے دور پھینکا۔ وہ کٹا ہوا سر عروج سے تھوڑی دور جا کے گرا۔ ڈر سے آواز بھی حلق میں جا پھنسی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جہاں ہر جگہ سناٹا تھا۔ اس کو رو رو کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں آ گئی۔ اب طرح طرح کی آوازیں اسے سنائی دینے لگیں۔ چلی جا، چلی جا یہاں سے، بے موت ماری جائے گی، بے موت۔ اس طرح کی آوازیں اب اسے سنائی دینے لگیں۔ اس نے ڈر سے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، لیکن آوازیں تھیں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔
خوف سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، قدم وہاں سے ہل نہیں رہے تھے، جس راستے سے آئی تھی وہ بھی بھول گئی تھی۔ اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے قدموں کے ساتھ کسی اور کے بھاگنے کے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے بھاگ رہی تھی، اور حویلی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کسی زوردار چیخ سے ٹکرائی اور نیچے جا گری، لیکن اس بار اس نے نیچے نہیں دیکھا اور نہ پیچھے۔ اٹھ کے وہ کسی طرح دروازے تک آئی تھی اور دروازہ کھول کے باہر نکلی تھی۔ کوہنی سے خون نکل رہا تھا، 3 بار گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ آئی تھی، لیکن وہ حویلی کی حدود پار کر کے بس بھاگ رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ اس وقت اپنے گھر میں موجود تھی۔ پچھلے 2 دن وہ بے ہوش رہی تھی۔ ہمنہ، اویس اور علی بھی کسی انجانی لڑکی کا پیچھا کرتے کرتے اپنے ہی فارم ہاؤس کے ارد گرد گھومتے رہے۔ اس دن کے بعد سے عروج نے یہ کبھی نہیں کہا کہ بھوت نہیں ہوتے۔ وہ واقعہ اس کے دماغ پہ نقش کر گیا تھا۔ جب بھی اسے وہ واقعہ یاد آتا اس کی جان پہ بن آتی اور وہ بے وجہ ہی کانپنے لگتی۔ کالی حویلی یہ سندھ کے ایک گاؤں میں بنی بوسیدہ حویلی تھی جسے لوگ کالی حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ کالی حویلی کے لیے مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی لوگ اس حویلی کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مغرب کے بعد کالی حویلی میں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، اور آواز کے ساتھ ساتھ بہت سے جانوروں کی خوفناک آوازیں بھی سنی جاتی تھیں۔ حویلی کا خوف لوگوں پر اتنا سوار ہو گیا تھا کہ لوگوں نے حویلی کے ارد گرد کے گھر بھی چھوڑ دیے تھے۔ حویلی کے ارد گرد کے مکان بھی ویران پڑے ہوئے تھے۔ سالوں سے بند پڑی یہ حویلی دن بدن خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ ان دنوں دوسرے گاؤں سے ایک خاندان اس گاؤں میں شفٹ ہوا تھا، کریم دین اور اس کی بیوی تہمینہ۔ کریم دین کا بیٹا علیم اور بیٹی الہینہ دونوں ہی جوان تھے۔ گاؤں میں چند روز گزرنے کے بعد کالی حویلی کی باتیں اڑتی اڑتی کریم دین کے گھر تک پہنچی تو علیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کالی حویلی جا کے دیکھ کے آئے گا کہ جو باتیں کالی حویلی کے لیے مشہور ہیں وہ درست بھی ہیں یا نہیں۔ علیم ایک طاقتور اور بد مزاج نوجوان تھا۔ کسی کے آگے جھکنا اس کی فطرت میں ذرہ برابر بھی شامل نہیں تھا۔ وہ بھوت پریت جیسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے مطابق جیسا اس کا دل تھا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن کریم دین اپنی بیٹی اور بیوی کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں گیا تو علیم نے ٹھان لی کہ وہ آج حویلی کی جانب ضرور جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حویلی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ حویلی کی جانب ایک نوجوان لڑکے کو جاتا دیکھ کے کسی شخص نے دیکھا تو اسے آواز دے کر فوری روکنے لگا۔ بیٹا، اس جانب نہیں جاؤ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کالی حویلی کی جانب جو ایک بار جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا؟ دراز عمر شخص کی بات سن علیم پل بھر کے لیے سوچ میں پڑا اور پھر کہے لگانے لگا۔ او چاچا، یہ بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، اس لیے مجھے کالی حویلی جانے دو۔ میں بھی تو دیکھوں کالی حویلی کے بھوت علیم کا کیسے سامنا کر سکتے ہیں۔ علیم کی بات سن کے سامنے کھڑے شخص کے ماتھے پر پسینے نمودار ہونے لگے، ٹانگیں یک دم ہی کانپنے لگی۔ دیکھو بیٹا، تم کریم دین کے اکلوتے بیٹے ہو، اپنا نہیں تو اپنے باپ کا ہی سوچ لو۔ آدمی نے اسے کالی حویلی کی طرف جانے سے روکنا چاہا تھا۔ اتنے میں ہی حویلی کا مالک اپنے گھر سے نکلنے لگا تو اس کی نظر ان دونوں شخص پر پڑی جس کا رخ حویلی کے راستے پر تھا۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ بھائی لوگ، اس راستے نہ جانا، واپس نہیں آؤ گے، حویلی کے مالک نے خوف سے کہا تو علیم کے ماتھے پر ناگواریت کے بل نمودار ہوئے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کوئی جن بوت نہیں ہوتے۔ تم لوگ کہتے ہو نا یہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، میں واپس آ کے دکھاؤں گا تم لوگوں کو، علیم نے قدرے چیخ کے کہا تو آس پاس کے لوگ بھی ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے سمجھانے لگے کہ وہ یہ بے وقوفی کرنے کا سوچے بھی نہیں، مگر علیم اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔
کچھ دیر بعد جب وہ نہ مانا تو حویلی کے مالک کے دماغ میں خیال آتے ہی وہ علیم سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے برخوردار، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، میرے پاس کچھ کیلیں ہیں جو مجھے ایک بزرگ نے دی تھیں۔ بزرگ نے کہا تھا کہ اگر یہ کیلیں مغرب کے بعد حویلی میں ٹھوک دی جائیں تو وہاں موجود آسیب ختم ہو جائیں گے، لیکن پورے گاؤں کے سامنے تمہیں کہنا ہوگا کہ تم حویلی اپنی مرضی سے جا رہے ہو۔ تمہیں کچھ ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم حویلی سے سلامت واپس آئے تو یہ حویلی تمہارے نام کر دوں گا۔ حویلی کے مالک کی آفر سن کے مانوس کا دل خوش ہو گیا، اس کے ارادے میں مزید پختگی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کیلے لا کے دیں، مغرب ہونے میں کچھ ہی وقت ہے، اس نے کہا تو لوگ اسے سمجھانے کی غرض سے اس کے پاس آنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ایک بار پھر سوچ لو، کسی نے کہا کہ حویلی کے بھاری کیلے ٹھوک کے آ جائے۔ سب کی باتیں ایک کان سے سن وہ دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد فضا میں مغرب کی اذان کی آواز گونجی تو حویلی کے مالک سے کیلے اور ہتھوڑی لے کر وہ ہاتھ میں لالٹین لیے کالی حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ پورا گاؤں ہجوم کی صورت اسے دیکھ رہا تھا۔ سب کے چہرے پر خوف اور قدموں میں کپکپاہٹ تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ویسے ویسے اندھیرے میں تیزی آ رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ کالی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بھیانک حویلی کو دیکھ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کالی حویلی میں داخل ہوتا ایک ساتھ ہی کتے، بلیوں اور الو کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لالٹین پھینک کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ گھپ اندھیرا جنگل، خوفناک آوازیں اور سامنے کھڑی کالی حویلی۔ اس کا دل کیا وہ واپس پلٹ جائے، مگر حویلی کا لالچ یاد آتے ہی اس کی ہمت جاگ گئی تھی۔ وہ لالٹین اٹھائے حویلی کے اندر آیا تھا۔ بڑا سا لوہے کا دروازہ کھولتے ہی چمگادڑوں کا ہجوم حویلی سے نکلا تھا، جسے دیکھ وہ چیختا ہوا ایک جانب ہو گیا تھا۔ پورا پسینے میں بھیگنے کے بعد جب اسے سمجھ آیا کہ چمگادڑیں تو قدیم اور بند جگہوں پر ہوتی ہی ہیں تو وہ آگے بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی اس کے کانوں میں تیز ہواؤں کی شائیں شائیں آواز آ رہی تھی۔ دل کی کیفیت ایسی تھی جیسے ابھی باہر آ جائے۔ 5000 گز پر مشتمل اس بھیانک اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی حویلی میں وہ اس وقت تنہا کھڑا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ابھی آ جائے گا۔ زیادہ اندر جانے کا فیصلہ چھوڑ کے وہ وہیں بیٹھ کیلیں ٹھوکنے لگا۔ سناٹے کے ماحول میں کیل کے ٹھوکنے کی آواز گڑے مردوں کو اکھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور خوف سے ادھر ادھر دیکھتا تیزی سے کیل ٹھوک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل کام کرنا بند کر دے گا۔ ہاتھ پاؤں کپکپا رہے تھے۔ زمین میں کیل پیوست کرنے کے بعد وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تھا کسی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ آنکھیں باہر کو ابل گئی تھیں۔ چند سیکنڈ بعد اس کی آنکھ، ناک اور منہ سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ سانسیں بند ہوتے ہی وہ زمین پر گر گیا تھا۔ ساری رات گاؤں والے اس کے منتظر رہے مگر وہ واپس نہیں آیا۔ اگلے دن کریم دین اپنے گھر پہنچا تو لوگوں سے اسے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا۔ علیم کی ماں تو تیز تیز رونے لگی تھی۔ گاؤں والوں نے کریم دین کو کل کا سارا قصہ سنایا تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ علیم کو ڈھونڈنے کی غرض سے حویلی کی طرف نکل گیا۔ گاؤں والوں نے انہیں روکنا بھی چاہا مگر وہ نہ رکے۔ بیٹے کی محبت میں، ماں باپ اور بھائی کی محبت میں اپنی بہن جان کی پرواہ کیے بغیر حویلی تک پہنچ گئے۔ رات کے مقابلے اس وقت ماحول پرسکون تھا۔ یہ حویلی بہت عالی شان معلوم ہو رہی تھی۔ دم درود کرتے کرتے کریم دین اندر پہنچا تو دیکھا علیم خون سے لت پت زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تینوں نفوس روتے پیٹتے اس کی جانب بھاگے تھے مگر وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس کو اٹھانے کی غرض سے کریم دین نے اسے پکڑا تو دیکھا اس کی قمیض اسی کی ٹھوکی ہوئی کیل میں اٹکی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ کسی جن آسیب نہیں بلکہ اپنے خوف کی لپیٹ میں مارا گیا تھا۔ اسے لگا اس کو کسی نے پکڑ لیا ہے، اس لیے اس کا دل کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ علیم تو جا چکا تھا مگر کریم دین کو پتہ چل گیا تھا کہ کالی حویلی میں کوئی آسیب نہیں، اس لیے حویلی کے مالک نے حویلی کریم دین کے نام پر کر دی تھی۔ کریم دین اور اس کی بیوی بیٹے کے غم میں بیمار ہو گئے تھے۔ گھر اور باہر کی ذمہ داریاں لہینہ کے سر پر تھیں۔ وہ کماتی بھی تھی اور گھر بھی چلاتی۔
ماں باپ کی خدمت بھی کرتی۔ اکثر بھائی کی یاد میں وہ ماں باپ سے چھپ کر گھنٹوں روتی۔ ایک دن شہر سے ایک بڑی کمپنی نے گاؤں آ کے کالی حویلی کو 2 کروڑ کے عوض خرید لیا تھا۔ اب ان لوگوں کے دن پھر گئے تھے۔ الہینہ کو کام کے لیے نہ باہر جانا پڑتا نہ گھر میں کام کرنا پڑتا، بلکہ وہ شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر سے اپنے ماں باپ کا علاج کروا رہی تھی۔ ایک دن اسی ڈاکٹر فرقان نے اسے اپنا ہمسفر بنانے کی پیشکش کی تو اس نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ اب انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا تھا، شہر میں ایک ہنسی بسی زندگی گزار رہے تھے۔ کریم دن، تہمینہ اور الہینہ اکثر گاؤں کی تلخ یادوں کو یاد کر کے رو پڑتے تھے، مگر ڈاکٹر فرقان کی صورت کریم دین اور تہمینہ کو اپنا علم واپس مل گیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان ان سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔